بعد میں دشواری کسی کو نہ پڑے. آپ جانتے ہیں 3 صدی ہجری یا 2 صدی ہجری کے اندر اہل الرائے کا ایک مکتب فکر تھا، اہل الحدیث، اسی وقت سے شروع ہوا ہے. ان دونوں کے دوران بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں. تو اس طرح کے کچھ اصول و قواعد ہونے چاہیے تھے کہ جن کی طرف ہر ایک کو رجوع کرنا پڑے، چاہے وہ اہل الحدیث کے مکتب فکر سے ہے اور اہل الرائے کے مکتب فکر سے، اور حدیث سے صحیح طریقے سے استنباط کریں. مثلا حدیثوں میں ناسخ منسوخ ہیں، آپس سے متعارض حدیثیں ہیں، یا مثلا کوئی حدیث مشہور ہے، متواتر ہے، اس کے مقابلے میں کوئی خبر احاد ہے، کوئی ضعیف حدیث ہے، مرسل حدیثیں ہیں. ان سب چیزوں کا کیا حکم ہوگا؟ اس سے مسئلہ مستنبط کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تعارض کے سلسلے میں کس چیز پر عمل کیا جائے گا؟ دلیلیں جب کس درجے میں اور کس طرح سے درجہ بندی کے ساتھ استعمال کی جائے؟ تو ان پر سب سے پہلے جو اصول فقہ میں کتاب لکھی امام شافعی رحمۃ اللہ نے 204 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. وہ سب سے پہلے اصول فقہ پر لکھنے والے ہیں، اور انہوں نے وہ کتاب کیا لکھی کہ اس کے بعد سلسلہ چل پڑا اصول فقہ میں لکھنے کا. لیکن ہوا یہ کہ اصول فقہ کے سلسلے میں بعد میں لوگوں نے امام شافعی کے منہج کا اتباع کرنے کے بجائے، جو اہل الحدیث ناصر الحدیث و اہلی ہیں، وہ ان کے منہج کا اتباع کرنے کے بجائے اس کو 2 طرح کے لوگوں نے، ایک معتزلہ جو صاف عقلیت پسند تھے، انہوں نے اس کو آگے اس فن کو بڑھایا، اور دوسرے وہ فقہائے اہل الرائے کہ جنہوں نے اپنے انداز میں اصول کی کتابیں مقرر کی. ان کی اصول کی کتابیں وہ کہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اصول شریعت یا اصول فقہ عام ہو، وہ اصول مذہب ہیں، یعنی اپنے مذہب کے وہ اصول و قواعد ہیں. اس طرح کے اصول انہوں نے مستنبط کی. تو ان دونوں منہج کے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بالکل دوسرے طریقے پر چلے گئے. امام شافعی کا اتباع کرنے والوں میں ایک بہت مشہور عالم ہیں، وہ ہیں ابو المظفر السمعانی، 489 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ان کی کتاب ایک ہے قواطع الادلہ. تو اس میں انہوں نے کتاب یعنی قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اس سے متعلق سارے جو مسائل ہیں وہ اہل الحدیث کے طریقے پر بیان کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں جو آثار، جو اقوال منقول ہیں محدثین اہل الحدیث سے، وہ بھی نقل کی. یہ نہیں کہ صرف اپنے ایک مذہب کی حفاظت کے لیے وہ اصول و قواعد بنائیں. اسی طرح سے 5ویں صدی ہجری میں 3-4 اور مؤلفین تھے، 2 آدمی مشرق میں اور 2 آدمی مغرب میں. ان دونوں نے کتابیں ایسی مرتب کر دی ہیں کہ ان سے سارے وہ اصول جو اہل الحدیث کے وہ سمجھ میں آ سکتے ہیں. مغرب میں 2 آدمی تھے، ایک ابن حزم، اگرچہ وہ ظاہری ہیں تو صرف قیاس کے انکار کے سلسلے میں تو ان کی ظاہریت معروف ہے، لیکن اور دوسرے جو مباحث ہیں وہ بہت ہی مفید ہیں اور کارآمد ہیں. اس کو علامہ احمد شاکر صاحب نے اور دوسرے بہت سے لوگوں نے تحقیق کر کے چھاپا ہے، الاحکام فی اصول الاحکام، یہ کتاب. اور دوسری ایک کتاب ہے ابن عبد البر کی، اگرچہ وہ ہے علم سے متعلق، جامع بیان العلم فضلی کے نام سے وہ کتاب چھپتی ہے. وہ ہے علم کے باب میں، لیکن علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر وہ دلائل اور عمل بالکتاب و سنہ اور پھر استنباط، اصول استنباط اور ان سب چیزوں کا بھی ذکر کیا. تو بہت سے مباحث اس میں آ گئے. مشرق میں 2 عالموں نے، خطیب بغدادی اور دوسرے علامہ بیہقی. خطیب بغدادی نے ایک کتاب لکھی الفقیہ والمتفقہ کے نام سے. الفقیہ والمتفقہ میں ایک فقیہ کے لیے یا ایک محدث کے لیے حدیثوں سے کیسے استنباط کرے اس کے سارے اصول و قواعد بیان کر دیے. اور اس میں انہوں نے سارا نقل کیا امام شافعی سے لے کر کے اپنے زمانے تک کے جتنے ائمہ اور فقہاء تھے. اور دوسرے مصنف جو ہیں وہ ہیں بیہقی. بیہقی نے جب کتاب السنن الکبریٰ لکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ احادیث احکام چاہے وہ کسی بھی حکم پر دلالت کرتے ہوں، کسی بھی باب میں ہوں، ان کا سب سے بڑا مجموعہ تیار کیا ہے. چنانچہ السنن الکبریٰ سے بڑی کتاب احادیث احکام کے سلسلے میں کوئی نہیں. 458 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو انہوں نے یہ کتاب تو معروف ہے اور 10 جلدوں میں چھپتی تھی پہلے، اب تو 25-30 جلدوں میں چھپ گئی محقق. انہوں نے یہ سوچا کہ اس پر ایک مقدمہ لکھ دیا جائے جو ہر فقیہ اور محدث کے کام آئے اور کس طرح سے وہ استنباط کریں ان سے. تو انہوں نے کتاب لکھی المدخل الی السنن الکبریٰ کے نام سے. یہ کتاب پہلے ناقص چھپی تھی، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی مرحوم نے پہلی بار چھاپا تھا اسے، اور کویت سے چھپی تھی پہلی بار، اور وہ تقریباً نصف حصہ صرف تھا. وہ ایشیاٹ کی سوسائٹی لائبریری میں اس کا ایک نسخہ تھا منفرد. لیکن بعد میں ابھی اکتشاف ہوا اس کے ایک اور نسخے کا جو مکمل نسخہ ہے، اور 2 جلدوں میں یہ کتاب ابھی چھپ گئی ہے اور مکمل چھپی. اس میں سارے ابواب، قرآن سے متعلق، حدیث سے متعلق، قیاس سے متعلق، اجماع سے متعلق مباحث، پھر دلالہ سے متعلق، اصطلاحات شریعہ سے متعلق، تقلید و اجتہاد کے باب میں، یعنی ہر چیز، تعارض و ترجیح دلائل کے درمیان جو ہوتا ہے اس سب سے متعلق گفتگو ہے. اور امام بیہقی کی خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ وہ شافعی ہیں اور اسی طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی مخالف چیزیں میں وہ سب نقل کر دیتے ہیں اس میں. تو اس لیے بالکل وہ مقلد شافعی نہیں ہیں جس طرح سے اور دوسرے لوگ متاخرین ہوئے ہیں. اس لیے کہ متاخرین نے دراصل یہ جو فقہ ائمہ ہے
اس کی تدوین اور ایک مذہب پر لانے کی جو یہ کوشش ہے، یہ چوتھی صدی ہجری تک نہیں ہوئی تھی، بلکہ چوتھی پانچویں صدی ہجری تک بھی توسع تھا ان کے اندر. مختلف رائے آپ کو مل جائیں گی ہر مذہب میں، لیکن چھٹی صدی ساتویں صدی ہجری میں بالکل جمود اور یعنی عقل کو بالائے طاق رکھ کر کے اور اجتہاد کی ساری کوششیں ختم کر کے، بلکہ اجتہاد کا دروازہ بند کرنے کے لیے انہوں نے ہر مذہب میں ایک ایک متن مقرر کر دیا. اب پھر اس متن کی مزید تلخیص یا اس کی نظم یا اس کی شرح یا اس کا حاشیہ یہ لکھ کر کے انہوں نے مذہب کی تدوین کی. تو اب اگر کہا جائے مثلا کوئی شافعی ہے، وہ دیکھے کہ کتاب الام میں امام شافعی نے یہ لکھا ہے، وہ اگر آپ پیش کریں گے عمل کرنے کی دعوت دیں، کوئی شافعی جو متعصب قسم کا ہوگا وہ نہیں مانے گا، ہوگا نہیں وہ جو منہاج الطالبین میں نووی نے لکھا ہے 7ویں صدی میں، وہ ہمارے نزدیک معتمد ہے. یا منہج الطالبین جو زکریا انصاری کی کتاب ہے جو 10ویں صدی کے 926 میں ان کی وفات ہوئی ہے، وہ ہمارے نزدیک قابل اعتماد. اب دیکھیے کہاں ذہن بالکل بدل گیا جب تقلید کا دورہ ہوا، جمود کا سلسلہ پڑا. یہ 7ویں صدی 6 صدی ہجری سے سلسلہ شروع ہوا. ہر مذہب والوں نے اپنے اپنے متون. اب آپ دیکھیے فقہ حنفی مثال کے طور پر، اس میں جو مشہور متون ہیں، ہدایہ ہے 6 صدی ہجری میں لکھی ہوئی. ہدایہ سے مختصر کر کے وقایہ کے نام سے، پھر اس کی شرح ہے، یہ 8ویں صدی میں 745 میں ان کی وفات یا 47 میں. اس کے بعد پھر جو کتابیں لکھی گئی وہ تو اور بھی زیادہ چوچو کا مربع. مثال کے طور پر المختار ابن مودود الموصلی کی 622 میں ان کی وفات ہے. انہوں نے وہ متن چونکہ بہت مختصر تھا اس لیے اس کی شرح کی ضرورت محسوس کی، الاختیار لتعلیل المختار کے نام سے لکھی. پھر بعد میں سب کتابوں کو نچوڑ کر کے ایک نصفی صاحب تھے 710 میں ان کی وفات ہوئی، انہوں نے کنز الدقائق ایسی کتاب ہے کہ وہ بلا شرح کے وہ سمجھ ہی میں نہیں آ سکتی. انہوں نے بڑی بڑی کتابوں کو جو نچوڑنے کی کوشش کی، نتیجتاً سارا لب جو ہے وہ سب نکل گیا اور وہ بہت ہی دقیق اور بالکل نہ سمجھنے والی عبارتیں باقی رہ گئی. چنانچہ اس کی پھر اس کے بعد شرح لکھنے کی کوشش کی. اسی طرح سے در مختار ہے ان کا متن ہے. ان سارے متون کو اگر آپ دیکھیں گے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ان پر پھر شرحیں، شرحوں پر حاشیے، حاشیوں کے اوپر پھر تعلیقات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ مرض بہت پرانا ہے اس پر، بلکہ قاضی ابوبکر بن العربی جو 543 کے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں تبصرہ کیا ہے. ابن خلدون نے تبصرہ کیا ہے کہ جو اختصار کر کر کے اور بڑی بڑی کتابوں کو نچوڑ کر کے لوگوں نے کتابیں بنائی ہیں، یہ عائقۃ عن التحصیل، اس سے کوئی علمی فائدہ نہیں حاصل ہوتا. لیکن لوگ اسی منہج پہ جو چل پڑے تو چل پڑے. اس کے مقابلے میں بتا رہا ہوں یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور جو اصول فقہ کی کتابیں یا بعد میں جن فقہ کی کتابوں کا میں ذکر کروں گا، بالکل اس بیماری سے دور ہے. یعنی اس میں وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، وہ خصوصیات نہیں ملیں گی. اس لیے وہ مذہبی کتابیں جو ہیں وہ سب طریقے اہل الرائے پر ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی کتاب. اس لیے کہ انہوں نے ایک دم اس سے سرمو انحراف کو پسند نہیں کیا اور سمجھتے تھے کہ وہ شریعت سے انحراف ہے. جبکہ اہل الحدیث ہمیشہ اس طریقے پر قائم رہے کہ جو کتاب بھی مدون کریں وہ اصول و قواعد کو سامنے رکھیں اور دلائل سامنے رکھیں، ان سے استنباط کریں، اور جو چیز راجح سمجھ میں آئے اور جس کو جو چیز راجح سمجھ وہ بیان کریں. ہم جب 2 یا 3 صدی ہجری تک یہ پاتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک دم تقید نہیں تھا کہ ایک کسی شخص کو پکڑ لے، مثلا ابن مسعود کی رائے پر ہم پوری زندگی عمل کریں. ایسا کوئی آدمی نہیں ملتا، نہ حضرت علی، نہ عبداللہ بن عمر، نہ عبداللہ بن عباس. یہ سب تھے حجاز اور کوفہ اور مدینہ مکہ کے عالم، لیکن ایسا نہیں پاتے ہیں اس طرح تابعین تبع تابعین کے زمانے تک. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ 6 صدی ہجری میں 7ویں صدی ہجری میں ایسے فقہ کے متون مقرر کر دیے جائیں اور اس کے بعد ان کو پڑھنا پڑھانا، اسی کو باقی ساری جتنی اصول کتابیں بھی جو ہیں وہ سب بھول گئے لوگ اور چھوڑ دی، وہ کتابیں بھی معجور ہو گئی. فقہ حنفی میں اصول و امہات پرانی کتابیں بہت اچھی موجود ہیں. اب جا کر کے کچھ چھپی ہوئی جو تھوڑی سی توجہ ہوئی. کتاب الاصل ہے محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب. ابو حنیفہ کے آراء اگر معلوم کرنے وہ صحیح وہ کیا ہے تو اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے جتنا انہوں نے سن کر کے اس میں مدون کیا. یہ جو جتنا ابو حنیفہ کے نام سے منسوب کیا یہ ان کے اصول و قواعد پر مخرج مسائل ہے. اس چیز کو شاہ ولی اللہ نے برابر وضاحت کے ساتھ بیان کیا حجت اللہ البالغہ.